سے اصلاح معاشرہ کا بیان ہوتا رہا اور ان اسباب کا ذکر ہوا کہ جن سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور آپس میں لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک باقی ہے۔ یہ درمیان میں ایک اور موضوع سامنے آیا وقت کی مناسبت سے۔ سورۃ النور کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پڑھی ہے۔ اس آیت میں اور اس حدیث میں حیا کی اہمیت بیان کی گئی۔ آیت میں اللہ جل شانہ نے بے حیائی پھیلانے پر سخت وعید بیان فرمائی، سخت دھمکی دی۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیل جائے، بے پردگی پھیل جائے، بے حیائی کو پھیلانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ بے حیائی پھیلانا تو بڑی بات ہے، دور کی بات ہے، اگر اس کی خواہش دل میں رکھتے ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے، بے پردگی پھیل جائے، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی وہ ذلیل اور خوار ہو کر رہیں گے اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہوگا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہود اور نصارہ کی اسلام کے ابتدائی دن سے یہ سازش رہی کہ وہ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیلا دیں، اور آج تک یہود اور نصارہ کی یہی سازش ہے کہ اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، اگر مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنا ہے، اگر مسلمانوں کو مغلوب کرنا ہے تو ان کے درمیان بے حیائی کو پھیلا دیا جائے۔ بے حیائی سے ایمان کی طاقت ختم ہو جائے گی اور پھر اسلحہ کی طاقت سے، فوج کی طاقت سے، افراد کی طاقت سے یہ مسلمان ان یہود اور نصارہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسلحہ کی طاقت یہود کے پاس زیادہ ہے، فوج کی طاقت ان کے پاس زیادہ ہے، فوجی طاقت اسلحہ کی طاقت سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا، پھر ان کی فوج کچھ بھی نہیں کر سکے گی، ان کا ایٹم بم کچھ بھی نہیں کر سکے گا، ان کا اسلحہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ یہود اور نصارہ کی سازش ہے۔ ہر سال پاکستان میں بھی ایک دن منایا جاتا ہے، عورت مارچ۔ 8 مارچ کو عورت مارچ کا دن منانے آ رہا ہے۔ اس سے مقصد یہی ہے کہ عورتوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلا دی جائے، عورتوں کو بے پردہ بے حجاب بنا دیا جائے تاکہ ان کی طاقت ختم ہو۔ اور ہمارے لبرل قسم کے نام نہاد مسلمان وہ اس کو نام دیتے ہیں عورتوں کی آزادی کا، عورتوں کے حقوق کا نام دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی منافقت ہے کہ عورتوں کے حقوق کے نام پر عورت کو ذلیل کیا جا رہا ہے، عورت کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ ہماری حکومتیں بھی اس پر خاموش ہیں اور وہ چاہتے ہیں حکمران کہ بڑھتی جائے بے حیائی تاکہ دین والوں کی طاقت کمزور ہو، ہماری طاقت مضبوط ہو۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے زیادہ شعبے، اور اس حدیث میں وہ تفصیل سے بیان نہیں کیے، دیگر احادیث میں ان کی تفصیلات موجود ہیں۔ فرمایا سب سے اونچا شعبہ ایمان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، یہ سب سے اعلیٰ شعبہ ہے۔ اور سب سے ادنا شعبہ ایمان کا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، راستے میں کوئی پتھر ہو، کانٹا ہو، کیچڑ ہو، اس کو دور کر دینا، یہ ایمان کا سب سے ادنا شعبہ ہے۔ درمیان والے شعبوں کو ذکر نہیں کیا، لیکن درمیان والے شعبوں میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، ان میں سے ایک شعبہ ذکر کیا حیا، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حیا کا کتنا اونچا مقام ہے، یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ اس ایک شعبے کو کیوں ذکر کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حیا والا شعبہ یہ ایسا شعبہ ہے، یہ ایمان کے بہت سارے شعبوں کو اپنے اندر سمیٹنے والا ہے۔ جس کے اندر حیا ہو، ایمان کے بہت سارے شعبے اس میں آ جاتے ہیں۔ جس سے حیا چلی جائے اس سے ایمان کے بہت سارے شعبے چلے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت وفي روایت اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا کلام ہے کہ جب تیرے اندر حیا نہ ہو تو جو چاہے کر لے۔ حیا ہی تو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، بے پردگیوں سے روکتی ہے۔ جب حیا تیرے اندر نہ ہو، تجھ سے حیا چلی جائے، پھر تو جو چاہے کرے۔ تو بے حیائی انسان کو بہت سارے گناہوں پہ آمادہ کرتی ہے، اور حیا انسان کو بہت سارے گناہوں سے روکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرماتی ہے، کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین جوان لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ عربوں میں یہ ہوتا تھا، حیا زیادہ تھی اس زمانے میں، کہ جب لڑکی جوان ہو جاتی تو کمرے کے اندر ایک پردہ لٹکا دیا جاتا تھا، اس لڑکی کا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا اسی پردے کے پیچھے ہوتا تھا، وہ باہر سامنے نہیں آتی تھی۔ یہ حیا کی وجہ سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ آج یہود اور نصارہ کی کوشش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی اس صفت کو، صحابیات کی صفت حیا کو، امہات المومنین کی صفت حیا کو مسلمان لڑکیوں سے نکال دیا جائے، مسلمانوں سے اس صفت کو ختم کر دیا جائے، تاکہ یہ ہمارا ترنوالا بن جائے۔ پھر مسلمانوں میں کیا طاقت ہے؟ حیا نہ ہو تو کوئی طاقت نہیں ہے مسلمانوں میں۔ ایک صحابیہ ہیں ام خلاد انصاریہ رضی اللہ عنہا، غزوہ احد میں ان کا جوان بیٹا شہید ہوا، اور وہ اس کو خبر پہنچی، مدینہ سے باہر نکلی اپنے بیٹے کی خبر کی تحقیق کے لیے، اور پوری باحجاب، پورا جسم چھپایا ہوا ہے۔ کسی شخص نے یہ کہا عجیب عورت ہے، اس کا جوان بیٹا شہید ہوا اور یہ پھر بھی پردے کا اتنا اہتمام کرتی ہے، جوان بیٹا شہید ہوا۔ اس عورت نے کیا جواب دیا؟ اس عورت نے کہا اگر مجھے میرے بیٹے کی مصیبت پہنچا دی گئی تو کیا میں اپنے حیا کو دگنی مصیبت پہنچا دوں، بے حیا بن جاؤں؟ بیٹا تو چلا گیا، حیا کو بھی چھوڑ دوں۔ ایک بیٹا چلا جائے تو آدمی کیا دوسرا بیٹا بھی قربان کرتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ میرا بیٹا چلا گیا، میری حیا تو نہیں گئی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو امہات المومنین ہماری مائیں بیٹھی ہوئی تھی. اتنے میں ایک صحابی آئے ابن ام مکتوم جو نابینا تھے رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی دو بیویوں سے قوما کھڑی ہو جاؤ، چلی جاؤ. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ انہ اعمی لا یبصرنا، یہ صحابی نابینا ہے، ہمیں نہیں دیکھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعمیاوان انتما، کیا تم بھی اندھی ہو؟ وہ نابینا ہے تمہیں نہیں دیکھ سکتا، تم تو اندھی نہیں ہو، چلو. یہ ہے حیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس حیا کی تعلیم دی. واقعہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا کہ حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا، اور وہ لشکر بیت المقدس سے باہر ایک جگہ ٹھہرا حملے کی تیاری کرنے کے لیے. جب بیت المقدس کے عیسائیوں کو پتہ چلا، انہوں نے اپنے پادریوں کو جمع کیا کہ مسلمان بہت بڑا لشکر لے کر آئے حملہ کرنے کے لیے، ہم کیا کریں؟ ان پادریوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا. مشورے میں یہ طے ہوا کہ نوجوان لڑکیاں بے حیا راستوں میں کھڑی کر دی جائیں اور ان مسلمانوں سے کہا جائے کہ تم 3 دن تک جہاں تم نے پڑاؤ ڈالا ہے وہاں سے بیت المقدس میں نمازوں کے لیے آتے رہو اور جاتے رہو. نمازیں بیت المقدس میں پڑھو قبلہ اول میں. اور ان سے کہا کہ تم اپنی نوجوان لڑکیاں بے پردہ کر کے وہاں کھڑی کر دو. یہود اور نصارہ کو ہماری اسلامی تاریخ معلوم تھی کہ جب تک مسلمانوں میں حیا ہو یہ غالب آئیں گے. جب حیا چلی جائے ان کا ایٹم بم چاٹنے کے لیے ہوگا. چاٹتے رہے ایٹم بم، سارے جرنیل مل کر پاکستان کا ایٹم بم چاٹتے رہے، کھاتے رہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. حیا جو نہیں ہے. ادھر جب مسلمانوں کو پتہ چلا، امیر صاحب کہنے لگے مسلمانوں سے کہ اللہ کا حکم ہے نگاہیں نیچی رکھو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھو. چنانچہ 3 دن تک وہ جاتے رہے بیت المقدس اور آتے رہے. عمل کیا انہوں نے. آج تو عمل نہیں ہے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، عمل کی کوشش نہیں کرتے. صحابہ کے لیے ایک حکم کافی تھا. ہمارے آج کے مسلمان ڈنڈے سے بھی سیدھے نہیں ہوتے. صحابہ کے لیے ایک حکم کافی تھا، نگاہیں نیچی کرو. جب 3 دن گزر گئے انہوں نے ان لڑکیوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کیا ہوا. انہوں نے جواب دیا کہ 3 دنوں میں کسی ایک شخص نے ہمیں نگاہ اونچی کر کے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا ہمیں. ان پادریوں نے، ان کے علماء نے بادشاہ سے کہا کہ آپ ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بات آ گئی حیا کی، ان میں حیا ہے، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بیت المقدس کی چابیاں پکڑا دو، ان کو حوالے کر دو. بیت المقدس اس طرح فتح ہوا. یہ بے حیا نہیں. تو حیا ایمان کا بڑا حصہ ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے الحیا والایمان قرینان، حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں. ایک ان میں سے چلا جائے دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے. حیا چلی جائے ایمان خود بخود چلا جاتا ہے. اور جب ایمان نہ رہے تو پھر مسلمان کس کام کے ہیں. آج عورتوں کے حقوق کے نام پر عورتوں کو بے حیا کیا جاتا ہے. یاد رکھیں جتنے حقوق عورتوں کو دین اسلام نے دیے
اس کا 100واں حصہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا، اس کا 100واں حصہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ دین اسلام سے قبل جاہلیت کا زمانہ تھا، عورتوں کو جانوروں کی طرح بیچتے تھے۔ یہ یہود اور نصارہ جو عورتوں کے حقوق کے دعوے کرتے ہیں، ان کا زمانہ جب تھا یہ تو عورتوں کو جانور کی طرح بیچتے تھے، گائے بھینس کی طرح رکھتے تھے عورت کو اپنے گھر میں۔ اور عربوں میں کیا تھا، عورت کو زندہ دفناتے تھے، لڑکی گھر میں پیدا ہوتی اس کو زندہ دفناتے تھے، لڑکیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ اور لڑکی پیدا ہونے پر اس کے باپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی، قرآن نے وہ بھی بیان فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اللہ نے اس کے چہرے کی کیفیت بتائی، اس کے دل کی کیفیت بتائی، اس کے دماغ کی کیفیت بتائی کہ جب کسی کو خبر دی جاتی تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ یہ خبر سن کر سیاہ ہو جاتا، شرمندہ ہو جاتا، بیٹی پیدا ہو گئی۔ خواتین کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ جاہلیت میں ان کا کیا مقام تھا، اسلام نے کتنا بڑا مقام دیا۔ اور اس کے دل کے کیفیت اللہ نے بیان فرمائی، وَهُوَ كَظِيمٌ، دل غصے سے بھر جاتا تھا، کیوں بچی پیدا ہو گئی، بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ اور اس کے دماغ کی کیفیت اللہ نے بیان فرمائی، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، وہ دماغ سے سوچتا تھا اس بیٹی کو پالے زندہ رکھے تو ذلت اٹھانی پڑے گی، ورنہ تو اس کو مٹی میں دفن کیا جانا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹی میں دفناتا تھا۔ یہ تو اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق تھے، اور اسلام نے عورتوں کو کتنے حقوق دیے۔ عورت یا تو ماں ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی، کتنے بڑے حقوق دیے۔ اگر وہ عورت ماں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا راستہ ہے۔ گویا کہ اولاد کو پابند بنایا کہ اپنے ماں کی خدمت کرو تو جنت میں جاؤ گے، جنت چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو۔ کتنا بڑا مقام دیا عورت کو۔ جو اس مقام کو نہیں سمجھتے وہ ان میں شرم نہیں، ان میں حیا نہیں، وہ بے حیا عورتیں ہیں۔ اگر یہ عورت بیٹی ہے تو ان کو کتنا بڑا مقام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل البنتین کہاتین فی الجنہ، یہ دو انگلیاں جوڑ دی، فرمایا جو اپنے دو بیٹیوں کی پرورش کرے جنت میں میرے ساتھ اس طرح اکٹھا ہوگا۔ یہ بھی جنت کا راستہ، ماں بھی جنت کا راستہ، بیٹی بھی جنت کا راستہ۔ اور اگر وہ بیوی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر مرد وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ بیوی کا سارا خرچہ مرد کے ذمہ لگایا۔ اگر یہ بچی ہے تو باپ کے گھر میں باپ کے ذمہ اس کا خرچہ لگایا، اور اگر یہ بیوی بن گئی تو شوہر کے ذمہ اس کا خرچہ لگایا۔ یہ گھر کی ملکہ بنے، گھر میں احکامات چلائے، گھر کی ملکہ بنے، شوہر اس کا خرچہ اٹھائے گا۔ لیکن جن کی عقلیں نہیں ہیں وہ اس مقام کو نہیں مانتے کہ دین اسلام نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا، تو کیا کرتے ہیں؟ سڑکوں پہ ذلیل ہو کر پھرتے ہیں۔ ہوائی جہازوں میں سینکڑوں ہزاروں جوانوں کی ہوس کا نشانہ بنتی ہیں یہ لڑکیاں، اپنے شوہر کو خوش کرنے میں ہار سمجھتی ہے، اور جہاز میں سینکڑوں جوانوں کو خوش کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتی ہے۔
یہ ان لبرل لوگوں نے یہ تعلیم دی عورت کو ذلیل کر دیا، لڑکیوں کو کارخانے میں بھیجا۔ دیکھو کراچی کے کارخانے لڑکیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسلام نے ان کو عزت دی، اسلام سے دور جاؤ گے تو پھر لڑکیوں سے کارخانے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اور یورپ میں لڑکیاں جو ہے نا بوریاں اٹھا کر لے جاتی ہیں اپنی، اور اگر ان سے کہا جائے کہ یہ تم کیوں کرتی ہو تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ بھوکی مر جائیں گی، کوئی ان کو کھلانے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ دین انہوں نے چھوڑ دیا۔ جتنی عزت اور جتنا مقام اسلام نے دیا عورت کو اور کسی نے نہیں دیا۔ آج نام نہاد مسلمان عورتیں 8 مارچ کو جلوس نکالیں گی، عورت کی آزادی کے نام پر، عورت کے حقوق کے نام پر۔ شرم نہیں آتی ان کو؟ اور یہ تو بے حیا ہیں، ان عورتوں سے زیادہ ان کے باپ بے غیرت ہیں، ان کے شوہر بے غیرت ہیں، ان کے بھائی بے غیرت ہیں۔ غیرت مند باپ کی بیٹی بے حیا ہو کر باہر نہیں چل سکتی، غیرت مند شوہر کی بیوی بے پردہ ہو کر باہر نہیں جا سکتی، غیرت مند بھائی کی بہن بے حیا بے پردہ ہو کر باہر نہیں جا سکتی۔ ہم اپنے وزیر اعظم سے بھی کہیں گے تو نے دعویٰ کیا کہ میں ریاست مدینہ جیسی ریاست قائم کروں گا، ذرا اس مارچ پر تو پابندی لگا دو، اس بے حیائی کو ختم کر دو۔ دوربین میں دور دور تک ریاست مدینہ کا نقشہ نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئی ریاست مدینہ۔ کہا جاتا ہے کہ عورت کو میراث میں آدھا حصہ کیوں دیا جاتا ہے، اور اس کی آدھی گواہی کیوں ہے؟ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کی گواہی کے برابر ہے۔ میراث میں عورت کو اس لیے حصہ آدھا دیا جاتا ہے کہ عورت کو شوہر سے بھی حصہ ملتا ہے، باپ سے بھی حصہ ملتا ہے، دگنے ملتے ہیں، اس لیے اس کو آدھا حصہ کر دیا گیا۔ پھر عورت کے ذمے شریعت نے کمائی نہیں لگائی، کمائی اس کے شوہر کے ذمے ہے، عورت کو مفت میں آدھا حصہ مل گیا۔ یہ اسلام نے اتنا بڑا حق دیا، کمائی اس کے ذمے نہیں، اور گواہی اس کی آدھی ہے، اس لیے کہ عورت فطرتاً کمزور ہے، مزاج کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے کمزور ہے، اور گواہی دینے سے ڈر جائے گی، اور گواہی دینے میں بڑی مشکلات ہیں۔ خصوصاً آج کی عدالتوں میں اگر کوئی کیس چلا جائے 20 سال تک وہ کیس چلتا ہے، اور گواہ جو ہے نا ہر پیشی پر ان کو حاضر ہونا پڑتا ہے، تو عورت پر کتنا ظلم ہوگا، اس لیے ان کی گواہی آدھی رکھی۔ آپ نے سنا ڈاکٹر عبد القدیر خان دنیا سے چلے گئے، لیکن اس نے جو درخواست دی تھی کہ مجھ پر پابندی ختم کی جائے، وہ ہمارے چیف جسٹسوں نے، ہمارے ججوں نے ابھی سماعت کے لیے وہ درخواست منظور کر دی۔ یہ بے وقوفی کی انتہا ہے، ان ججوں کی بھی عقل ماری گئی۔ جس آدمی نے درخواست دی وہ چلا گیا دنیا سے، اور یہ ابھی جو ہے نا اس کی درخواست سن رہے ہیں۔ کیا کہا اس نے اس کے مرنے کے بعد؟ اور وہی ہوا جس جج نے مسجد کو گرانے کا حکم دیا تھا کہ مدینہ مسجد گرا دی جائے، وہ جج، اس کو پاکستان سے اتنی بڑی محبت ہے، ریٹائر ہو کر سیدھا امریکہ پہنچا۔ یہ ان ججوں کو پاکستان سے محبت ہے، اور امریکہ میں کھائے گا پاکستان کی پینشن، اس کو پاکستان سے ملے گی، مراعات پاکستان سے ملے گی، اور رہے گا امریکہ کے لیے، اور امریکہ کا وفادار بنے گا۔ ہمارے جج اور ہمارے جرنیل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کوئی جرنیل ریٹائر ہو جائے وہ پاکستان میں رہنا برداشت نہیں کرتا، وہ امریکہ یا لندن میں چلا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں حیا نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد